بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 11 اسلامیات کی جو نیو بک ہے فیڈرل بورڈ کی، اس کا باب چہارم اخلاق و آداب، چیپٹر نمبر 17، آج کی ویڈیو میں اس کی مشق کو ہم جو ہے وہ حل کریں گے۔ چیپٹر نمبر 17 ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ پیج نمبر 85 پہ اس کی مشق ہے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQز ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق دین نام ہے نماز کا، سچائی کا، خیر خواہی کا یا عمل کا؟ تو اس کا جواب آپشن جیم خیر خواہی کا۔ دوسرا MCQز ہے، خیر خواہی کے مستحق ہیں تمام مسلمان، تمام انسان، نیک انسان یا تمام مخلوقات؟ تو اس کا جواب آپشن دال تمام مخلوقات۔ تیسرا MCQز ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا درجہ دیا عبادات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے یا اچھے اعمال کی وجہ سے؟ آپشن الف ہے عبادات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے یا اچھے اعمال کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب آپشن جیم خیر خواہی کی وجہ سے۔ چوتھا MCQز ہے، اجتماعی خیر خواہی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا MCQز ہے، اجتماعی خیر خواہی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے بھائی چارے کا، طاقت حاصل کرنے کا، عبادت کا، سچائی کا؟ تو اس کا جواب آپشن الف بھائی چارے کا۔ آخری MCQز ہے، معاشرے میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں آپشن الف غرباء کی امداد سے، آپس کے حقوق کا خیال رکھنے سے، طاقت کے زور سے یا محنت سے؟ تو اس کا جواب آپشن بے آپس کے حقوق کا خیال رکھنے سے۔ شارٹ کویشچن ہے، 10 ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا شارٹ کویشچن، اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 82 پہ جہاں پہ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے معنی و مفہوم، یہاں سے آپ نے شارٹ نمبر 1 کا آنسر سٹارٹ کر لینا ہے۔ اجتماعی خیر خواہی سے مراد ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کی بھلائی اور بہتری کی خواہش کرنا اور اس کے حصول کے لیے اقدامات کرنا، جبکہ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ کسی تفریق کے بغیر ہر شخص کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 1 کا آنسر۔ دوسرا شارٹ ہے، اسلام سے پہلے دنیا کے معاشرتی حالات کیسے تھے؟ شارٹ نمبر 2 کا آنسر آپ تحریر کر لیں۔ اسلام سے پہلے دنیا کے معاشرتی حالات کو تاریخی طور پر زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ یہ زمانہ خصوصاً عرب میں اخلاقی بگاڑ اور عدم علم کا دور تھا۔ جہالت، ظلم، اخلاقی پستی، قبیلہ پرستی، بت پرستی اور عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ تیسرا شارٹ ہے، احترام انسانیت سے متعلق ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ پیج نمبر 83 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کر لیں۔ شارٹ نمبر 3 کا آنسر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 3 کا آنسر۔ چوتھا شارٹ ہے، مواخات مدینہ سے مدنی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ پیج نمبر 84 پہ یہاں سے سٹارٹ کر لیں۔ شارٹ نمبر 4 کا آنسر، مہاجرین اور انصار کے مابین قائم ہونے والے رشتے کی بدولت ان میں بھائی چارے اور اجتماعی خیر خواہی کا وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنی ضروریات پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی میثاق مدینہ جب عمل میں آیا تو تمام مسلمان اور غیر مسلم ایک ریاست کے شہری قرار پائے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے اقدامات عمل میں آئے۔ احترام انسانیت کے جذبے کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کی۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 4 کا آنسر۔ پانچواں شارٹ ہے، معاشرے میں جرائم کی روک تھام میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ پیج نمبر 84 پہ لاسٹ پیراگراف ہے، معاشرتی فوائد و ثمرات۔ اس کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے شارٹ نمبر 5 کا۔ ہر معاشرے میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہوتے ہیں جن میں کئی قسم کے مذہبی اور فکری اختلافات ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود اگر تمام لوگ روزمرہ زندگی میں آپس میں احترام و محبت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں تو معاشرہ خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے سے نہ صرف معاشرے میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں بلکہ جرائم کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 5 کا آنسر۔ 10 ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ کویشچن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت پر دلائل دیں۔ پیج نمبر 82 پہ اہمیت و فضیلت کی ہیڈنگ بنی ہے، یہاں سے آپ نے لانگ کویشچن آنسر جو ہے وہ اس کا نشان لگا لینا۔ اسلام میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت بےحد اہم مقام رکھتی ہے۔ دین اسلام میں دوسروں کا خیال رکھنا اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا اسی طرح اہمیت کا حامل ہے جیسے دیگر عبادات ہیں۔ اجتماعی خیر خواہی کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ،
یعنی دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ یہ خیر خواہی صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرنا اسلام کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ اسلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں، پرندوں اور پودوں کا خیال رکھنے کا بھی درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام کو بہت عزت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مکرم ہے۔ اللہ نے انہیں کائنات کی بے شمار نعمت عطا فرمائی، نیز انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے شرف کو پہچانتے ہوئے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ انسانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے تمام انسانوں میں سے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ اب یہاں سے شورٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہم نے نشان لگایا تھا، یہ بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی فضیلت اس بات پر مبنی ہے کہ وہ ساری انسانیت کے خیر خواہ اور نفع رسا ہو۔ یہ پیراگراف یہاں تک انسانیت کا درس بھی دیا ہے۔ یہاں تک ہے لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر۔ دوسرا لانگ کوشچن ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ پیج نمبر 83 پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہاں ہیڈنگ سے آپ سٹارٹ کر لیں لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر، اور اس کو پیج نمبر 84 تک آپ لے جائیں۔ پیج نمبر 84 پہ معاشرتی فوائد و ثمرات کے اوپر تک جو ہے ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا، یہاں تک لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ تیسرا لانگ ہے، اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے، تفصیلاً لکھیں۔ لانگ کوشچن نمبر 3 کا آنسر آپ اس طرح تحریر کر لیں کہ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کسی معاشرے کی ترقی، استحکام اور امن و امان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں اقدار کی عدم موجودگی میں معاشرتی بگاڑ، اختلافات اور ظلم و ستم پروان چڑھتے ہیں۔ تفصیل میں ان کی ضرورت کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہیڈنگ بنا لیں، انسانی وقار کی حفاظت۔ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے جائز مقام دیا جائے اور اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ جب معاشرے میں ہر شخص دوسرے کی عزت کرتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس تحفظ اور وقار انسان کو معاشرے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ بنا لیں، معاشرتی ہم آہنگی۔ معاشرتی ہم آہنگی کا تعلق افراد کے درمیان مضبوط تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویے سے ہوتا ہے۔ اجتماعی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بہتری کا خیال رکھیں، مشکلات میں مدد کریں اور مشترکہ مسائل کو حل کرنے میں تعاون کریں۔ جب افراد ایک دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھتے ہیں تو معاشرے میں اختلافات اور تنازعات کم ہوتے ہیں اور امن و امان کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ تیسری ہیڈنگ بنا لیں، معاشرتی عدل و انصاف کا فروغ۔ جب انسانیت کی عزت کی جائے اور ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کا حق دیا جائے، اس کی ذات یا حیثیت کی بنا پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ ہی حقیقی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے، جہاں پر شخص کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع حاصل ہوں۔ چوتھی ہیڈنگ بنا لیں، تشدد اور فساد کی روک تھام۔ احترام انسانیت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تشدد اور ظلم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تو نفرت، انتقام اور بدلہ لینے کا رجحان کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ افراد جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا ان کا احترام نہیں کرتے معاشرتی فساد اور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ بنا لیں، اجتماعی ترقی کا ذریعہ۔ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت معاشرتی ترقی کے لیے اہم محرک ہے۔ جب ہر فرد دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھتا ہے اور سب کو برابر سمجھتا ہے تو معاشرے کے افراد زیادہ خوشحال اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اس سے لوگوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اگر ایک شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی ترقی کے مواقع پیدا کرتا ہے، یوں پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ چھٹی ہیڈنگ بنا لیں، دینی اور اخلاقی تعلیمات کا حصہ۔ اسلام اور دیگر تمام مذاہب میں انسانیت کی خدمت اور اس کا احترام بنیادی اصول ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حقوق کو پورا کرنا فرض ہے، چاہے وہ سماجی، اخلاقی یا معاشرتی ہوں۔
قرآن و سنت میں بارہا تاکید کی گئی ہے کہ ظلم سے بچا جائے، دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں اور انسانیت کی عزت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ساتویں ہیڈنگ بنا لیں ذہنی اور جسمانی سکون۔ احترام انسانیت اور خیرخواہی کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ فرد کو ذہنی اور جسمانی سکون فراہم کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے وہ خود بھی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے اور ان کا احترام نہیں کرتا اکثر خود بھی ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ آٹھویں ہیڈنگ ہے مضبوط خاندان اور تعلقات۔ اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کا سب سے پہلا اثر خاندان پر پڑتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، وہاں خاندان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ خاندان ہی معاشرتی اکائی ہے اور اس کی مضبوطی پورے معاشرے کی بہتری کا باعث بنتی ہے۔ نتیجہ: اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کسی معاشرے کی کامیابی، ترقی اور سکون کے لیے لازمی ہے۔ یہ اقدار نہ صرف انسانیت کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے بلکہ معاشرتی انصاف، امن اور خوشحالی کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں یہ اصول رائج ہوں وہاں ہر فرد کو عزت ملتی ہے، امن و امان قائم رہتا ہے اور اجتماعی ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔